الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، اور اصلاح کا مدار جو ہے وہ صحبت شیخ پر ہے. صحبت کے بغیر کسی کی اصلاح آج تک نہیں ہوئی. میرا دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ میری اصلاح ہو گئی ہے یا شیخ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے. ایسا کوئی آدمی گزرا نہیں ہے کہ بغیر رہنما اور بغیر راہبر کے اس کی اصلاح ہوئی ہو. ہمیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا. اگر بغیر شیخ کے اور بغیر صحبت کے، بغیر اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کے بغیر اگر اصلاح ہو سکتی یا ہو جاتی یا ممکن ہو تو ہمارے اکابر کی ہو جاتی، جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں یا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی تھی. ایک جداگانہ طرز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. جبلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تقوی اور طہارت، عشق و معرفت کو رکھ دیا تھا. ان سب کے باوجود، ان فضائل کے باوجود، ان صفات کے باوجود، انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت کا جو شیخ تھا اس کے اپنے حوالے کر دیا، اور تب جا کر پھر کامل اصلاح ان کی ہوئی ہے. عمومی اصلاح تو انسان کی گھر میں بھی ہو جاتی ہے، والدین کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن کامل اصلاح کوئی چاہے تو اس کے لیے شیخ کی صحبت یہ لازم اور ملزوم ہے، واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہے. اس وجہ سے اس نقطے پر بار بار زور دیا جاتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور کامل اصلاح ہو اور جلد از جلد اصلاح ہو جائے. لیکن جیسے پہلے عرض کیا، پھر کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے صحبت کے لحاظ سے، معیت شیخ کے لحاظ سے، ربط شیخ میں ہم سب سست ہیں، غافل بھی ہیں اور سست بھی ہیں. ایک آدمی ہو سکتا ہے وہ سست نہ ہو لیکن غافل ہوتا ہے، اہمیت جاننے کے باوجود بھی غفلت برت رہا ہے. ہاں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہوتا، تو اس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر سستی کرتے ہیں.
تو جو بھی ہو اس کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے اور ذہن نشین رکھنی ہے یہ بات کہ بغیر صحبت شیخ کے انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب ہو نہیں سکتی تو پھر اس شیخ کو جس کے ساتھ تعلق ہے اس میں تسلسل قائم رکھا جائے، تاکہ یہ تھوڑا بہت جو آنا جانا ہے، جو تھوڑا بہت مجاہدہ ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن شیطان لگایا ہوا ہے، وہ ہر ایک حربہ اور طریقہ استعمال کرتا ہے کہ اس انسان کو میں گمراہ کر دوں، اس کو راہ راست سے میں ہٹا دوں، گمراہ کر دوں، چاہے کوئی بھی طریقہ اس کے لیے اختیار کرنا پڑے۔ تو جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمارے پیچھے لگا دیا ہے امتحاناً، اور پھر اس کو ہر قسم کا اختیار بھی دے دیا ہے، ہر چیز پر وہ آگاہ بھی ہے، انسان کی نفسیات سے بھی واقف ہے، انسان کے تصورات سے بھی واقف ہے، طبیعت سے، عادت سے واقف ہے، اور اس کے مطابق انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہو، ڈھنگ بھی ہو۔ طریقہ کیا ہے کہ بس آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، اور پھر اس تعلق میں دوام اور استقامت یہ حاصل کرے۔ اب ایک بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور شیطان سے بچنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو، اس پر تو عمل ہے، لیکن آگے کما حقہ، جیسے اس سے بچنے کا حق ہے، جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے کو ہم اختیار نہیں کر رہے، اس وجہ سے پھر اصلاح نہیں ہو رہی۔ اور ظاہر ہے جب اصلاح نہیں ہوگی تو انسان نا امید ہو جائے گا کہ میں جو ہے نا بیکار آدمی ہوں، میری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شیطان کا دوسرا وار ہے، مایوسی کی راہ سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، مایوس کر دیتا ہے۔ تمہارے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کون سا عمل کیا ہے؟ کس عمل میں تم نے زیادتی کی ہے؟ کس عمل میں تمہیں استقامت حاصل ہے؟ کس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے؟ کون سا گناہ تم نے چھوڑ دیا ہے؟ گناہ تو کر رہے ہو، نیکیاں بھی کم ہیں۔ اب یہ ایک حربہ ہے اور حملہ ہے اس کا۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اس کو دل ہی دل میں جواب دے۔ کیوں؟ ظاہر شیطان تو ظاہر ہو کر نہیں آتا نا کہ اس کے ساتھ انسان لڑائی کرے، اس پر کوئی وار کرے، اس کو کوئی گالم گلوچ کرے، سختی برتے، غصے کا اظہار کرے۔ ظاہر دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے نا، جس کا دوسرے کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ کسی کو کیا پتہ ہے کہ میرے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہے، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہر دوسرے سے جو ہے نا بالکل ناآشنا ہے، لا علم ہے کہ اس کے دل میں کیا خدشات ہیں، کیا وساوس ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا کیفیات ہیں۔ تو بس شیطان اندر ہی اندر القاء کرتا ہے، کوئی میرا ہمدم اور ہمساز نہیں، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں، آواز نہیں ہوتی، لیکن اندر ایک جنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، تو اس کا دفاع کرنا ہے۔ ظاہر دفاع کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لے، تبھی جا کر اس سے کچھ چھٹکارا اس کو حاصل ہو جائے گا۔ ساتھ باقی اعمال بھی کرے گا، اپنی کوشش بھی کرے گا، جو تعلیمات ہیں ان پر عمل بھی کرے گا، لیکن ظاہر نرے تعلیمات پر عمل سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ صحبت جب اختیار کرے گا تو تب اس کو جا کر فائدہ ہوگا۔ صحبت کے بغیر کام نہیں چلے گا، شیطان چھوڑنے والے نہیں ہے، وہ تو لگے ہوئے پیچھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جب آپ اعمال میں آپ کو رسوخ حاصل ہو جائے، استقامت اور دوام حاصل ہو جائے، جو آپ کا تعلق دین کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، اپنے معمولات کے ساتھ بڑھتا رہے گا، اتنا ہی وساوس کا ہجوم بھی ہوگا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ جتنا آپ آگے بڑھیں گے دین میں، اتنا ہی آپ پر وساوس کا ہجوم بھی ہوگا۔ شیطان آپ کو ہر وقت پریشان کرتا رہے گا۔ اب اس سے بھی بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی میں تو عمل کر رہا ہوں اور ایک سے ایک عمل کر رہا ہوں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوں، اچھا طریقہ اپنا رہا ہوں، اچھے طریقے سے عمل کر رہا ہوں، شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا۔
تو ظاہر شیطان اس وجہ سے نہیں چھوڑتا، جتنا آپ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی وہ گمراہ کرنے میں آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جتنا ہم مجاہدہ کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جتنی انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے، اتنی کوشش وہ بھی کرتا ہے کہ ان راستوں کو بند کر دیا جائے۔ اس وجہ سے وہ بار بار پھر وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جو بیغم سا ہو، جس کے اعمال میں کمی ہو، اتنا ہی اس پر وساوس کا ہجوم بھی کم ہوتا ہے۔ جتنا عمل کم ہوگا نا، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، آئے گا تو بس شاذ و نادر ایک دو چار آ جائیں گے بس۔ کیوں؟ وہ عمل ویسے بھی نہیں کر رہا، بدعملی میں لگا ہوا ہے، عمل نہیں کر رہا، تو شیطان کو کیا پڑا ہے کہ اس کے پیچھے لگ جائے؟ اس کا جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ اندر آؤ، بڑا اس کو شوق ہے باہر کرنے کا، ادھر آ گیا ہو، ادھر۔ تو بھی رام نہیں اندر کتھا گا بے؟ کبھی دکان بھی ایسے چھوڑ کے گئے ہو؟ تم تو 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، 24 گھنٹے، ایک منٹ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہو، تو متبادل آدمی کو بٹھاتے ہیں، بھائی تو خیال رہی، نظر رہی میں آنا۔ بیت الخلاء بھی جاتا ہوں نا تو کہتے ہیں بھائی نظر رکھنا میری ریڑھی پر یا دکان پر، اگر کھلی ہو کوئی اور آدمی نہ ہو تو غم ہوتا ہے نا، فکر ہوتی ہے۔ اب ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، 1.5 کے لیے آیا ہوں، کیوں اس کو ضائع کروں؟ بات تو یہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا، وہ تو عمل سے نکال رہا ہے نا۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ جتنا آپ عمل میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ نہ ہو آپ کے یار بس داموز راما نے سمرانا رہے، کچھ ذکر اذکار تو کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وسوسے بڑھ رہے ہیں، تو بڑھ رہے ہیں تب کہ ظاہر آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، تو اس اچھے عمل سے آپ کو روکنے کی انتھک کوشش کر رہا ہے نا، مسلسل کوشش میں وہ بھی لگا ہوا ہے نا کہ اس کو بدعمل کر دو، عمل سے نکال دو، اور جو نکلا ہوا ہے تو اس کو مزید پھر وہ نہیں چھیڑتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے یہ بات بھی ذہن سے نکال دیں کہ میں خانقاہ آ رہا ہوں جی، جیسے ہی میں نے آنا شروع کیا مصیبتیں آ گئی جی، پابندیاں آ گئی جی، پریشانیاں آ گئی جی، فلاں کام ہو گیا جی، فلاں نقصان ہو گیا، یہاں پر کام اٹک گیا، وہاں پر رکاوٹ پیدا ہو گئی، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اس کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب ساتھ ساتھ جب انسان عمل کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے، میں تو پہلے سے ہے لیکن بڑھ جاتی ہے نا، میں بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، حضرت کا فرمان ہے کہ عمل کرنے سے بھی انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ الحمدللہ مجھے ہو رہا ہے کہ عمل کر رہا ہے اور کبر اس کا بڑھ رہا ہے، عمل سے بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ شیخ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس معنی میں کہ جی میں عمل بھی کر رہا ہوں، میرے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ جو کبر پیدا ہوتا ہے نا، عجب ہے، کبر ہے، خودرائی ہے، خود پسندی ہے، اس کو وہ کچھ سمجھتا نہیں، اور جب نہیں سمجھتا تو اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ تو شیخ کو تو معلوم ہے کہ بھئی یہ کمال نہیں ہے، یہ بے کمالی ہے، عمل کر رہا ہے اور گر رہا ہے، اور یہ تصور کر رہا ہے کہ عمل کر کے میں جو ہے نا اڑان بھر رہا ہوں جی، میں تو ترقی کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے حالات کی، اپنے معمولات کی، اپنی کیفیات کی اطلاع دینی ہے۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی، شاید یہاں نہیں کر سکا، وہ یہ کہ دیکھیں آپ میں سے کوئی بھی اطلاع نہیں دیتا۔ ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی تسلسل سے آتا رہے تو حضرت نے فرمایا بغیر اطلاع کے بھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ رذائل کے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے، خسائل کے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمائے از خود اطلاع دینی چاہیے۔ بالفرض آپ میں سے کوئی اطلاع دیتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ معمولات کی دیتا ہے، معمول کر رہا ہوں جی، شاہ صاحب کا لمبا خطا آ جائے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں، بس۔ اب یہ ساتھ نہیں لکھا کہ کیا چیز میرے اندر پڑی ہوئی ہے، کس گناہ سے میں نے توبہ کر لی ہے، کس گناہ پر مجھے یعنی اس سے بچنے کی مداومت حاصل ہو چکی ہے، کون سی صفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے، کس رذیلے سے جو ہے نا چھٹکارا ملا ہے، امالہ ہو چکا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہم صرف مأمورات کو اصل سمجھتے ہیں، وہ بھی عبادات کی حد تک، کہ بس جی میں ذکر کر رہا ہوں جی ماشاء اللہ جی
سینکڑوں میں ذکر کر رہا ہے، ہزاروں میں ذکر کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تکبر میں مبتلا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہے، خودرائی میں مبتلا ہے، عجب میں مبتلا ہے۔ تعریفات تو آتی ہیں نا، صرف نام تب ہی لے رہا ہوں، روزانہ مذاکرہ ہوتا ہے نا، اور کتابیں اس کی جو ہے نا تقسیم کی ہوئی تھی، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ ان سے لے لے پیسے دے کر۔ اب پیسے نہ کہنی، جہاں پیسے کی بات آئے گی نا پھر بس ٹھیکدار صاحب آسم بس اللہ غفور رحیم اسی بار پڑھ دے کر سا روز آ کے۔ تو یہ بھی ایک سستی ہماری نا، اہمیت نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی ادھر کوئی رسالہ جو ہے نا، کوئی سیاسی رسالہ تقسیم ہو تو ہر ایک کوشش کرے گا کہ میں لے لوں، جو ہے نا اگرچہ وہ 300 کی ہو، 500 کا رسالہ ہو تو ہر ایک لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر کوئی دینی کتاب ہو تو اس کے لینے میں بڑی پس و پیش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ مفتی مل جائے، کہ مفتی مل جائے۔ تو اگر ابھی میں پوچھ لوں کہ بھئی رضائل اور خسائل کی وہ کتابچہ سا ہے کسی کے پاس، تو شاید چند ہاتھ جو ہے نا کھڑے ہوں گے، چند ہاتھ، ممکن ہے زیادہ ہوں، کیونکہ اس دفعہ تو ہاں اجتماع کے آخر میں مفت میں دی تھی نا، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے کہ وہ اجتماع میں نہیں تھے نا، وہ نشاندہی کرنے کا مقصد نہیں ہے، جو نہیں گئے تو ان کی اپنی قسمت تھی نا، اپنی قسمت خراب ہو گئی بس۔ ہم نے تو کوشش کی نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلا میں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہاں زور کی چیز یہ نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جس کے اندر اپنی طلب ہو نا اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ بزور ہدایت دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن نہیں دیتا۔ جبرن اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی گردن پر ہاتھ رکھ دے، فرشتے کو حکم و مجال کیا ہے کہ کوئی کافر رہ جائے دنیا میں، لیکن دنیا دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے سب کو، جو مرضی ہے کرتے رہو بھائی، مرضی تمہاری ہے، مومن بننا ہے یا کافر بننا ہے تمہاری مرضی ہے، جس راہ پر چلو گے اس راہ والوں کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا، نولیہ ما تولی، اسی طرف تمہیں پھیر دوں گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جو مرضی ہے کرتے رہو، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وہ نصلیہ جہنم۔ یہ آیت جو ہے نا 2-3 دفعہ میں نے غلط اس کی تلاوت کی تھی، میں یوں پڑھ رہا تھا نولیہ ما تولی اور نصلیہ جہنم، اور اصل کیا ہے؟ نولیہ، یعنی میں جو ادا کر رہا تھا پڑھ رہا تھا اس میں لام اور ہا کے درمیان یہ کا اضافہ میں کر رہا تھا، تلفظ یوں بن رہا تھا، لیکن پھر ایک دوست نے نشاندہی کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس کے بعد پھر مجھے احساس ہو کہ واقعی یہ غلطی ہے، نولیہ اور نولیہ میں فرق ہے نا، تو میں نولیہ پہلے پڑھتا رہا، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ نولیہ، اور پھر نسلیہ، اور میں نسلیہ پڑھتا تھا، وَنُسْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ چلو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہے نا، پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی طرف ذہن نہیں جاتا نا، الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس پر غور نہ کرے تو واقعتاً قرات غلط ہوتی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ معنی میں تبدیلی نہ آئے، لیکن قرات تو اپنی جگہ صحیح کرنی ہے نا، تو اس چیز کا بھی جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے، ہمیں جو ہے نا بھرپور اختیار دے دیا ہے، کھلی چھٹی ہے، گویا مرضی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو اس طرح پھر ہم پھنس جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ، اپنا شیخ آرے کے لیے اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے، جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو کام چلے گا نہیں۔ صرف معیت کافی نہیں ہے نا کہ بس صرف اس کو معیت حاصل ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، نہیں، اطلاع دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کس نے اطلاع دی؟ آج تک کسی نے اطلاع دی ہے کہ میرے اندر تکبر ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم تو پاک صاف ہیں، تکبر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، یہ تو ہماری فہرست میں نہیں ہے، یہ تو آپ کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں، انسان کی چال ڈال سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے نا ناز و انداز سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کے انداز گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ تکبر تو عمر امراض ہے نا، جیسے غصہ الامراض بعض نے کہا، لیکن عمومی طور پر
یہی کہا جاتا ہے کہ تکبر ام الامراض ہے نا، باقی سب اس کے انڈے بچے ہیں. تو ظاہر ہے جس کے اندر خودرائی ہوگی، خود پسندی ہوگی، تو یہ کبر کی ایک جڑ ہے نا، ایک جز ہے نا. تو کس نے آج تک کہا کہ جی میرے اندر یہ مرض ہے؟ بہت کم ایسے ہوں گے جس نے اتنا کہا ہوگا کہ میرے اندر غصہ زیادہ ہے. غصے کا شاید کسی نے ذکر کیا ہو، باقی بیغم ہے سب. اور ساتھ ساتھ ایک اور گناہ بد نظری، اس کا تھوڑا بہت تذکرہ ہو جاتا ہے خطوط میں. باقی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میں عمل کرتا ہوں میرے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو جب تک یہ چیزیں آپ بیان نہیں کریں گے، اور جب بیان نہیں ہوں گی تو علاج نہیں بتلایا جا سکے گا، اور جب علاج نہیں ہوگا تو بس جیسے آئے تھے ویسے ہی رہیں گے ساری عمر. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شیخ کی صحبت وہ بھی لازم ہے، ربط شیخ بھی لازم ہے، اپنے حالات کی اطلاع بھی لازم ہے. لیکن حالات صرف معمولات کو نہیں کہتے. ذکر اذکار اور نماز کی پابندی، تہجد کا اہتمام نہیں ہے، رذائل کا ساتھ تذکرہ لازم ہے. معمولات بھلے کم ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں، لیکن رذائل کا مسلسل علاج کیا جائے، پوچھا جائے، اس کے مطابق پھر دیکھیں کیسے جلدی اصلاح ہوتی ہے، پھر اس کا اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ماشاء اللہ ہاں جی کر رہا ہوں جی معمول، بہت بہت اچھا جی، بہت اچھا کر تو رہے ہو، لیکن اتنے مرض تمہارے اندر پڑے ہوئے، اس کا کیا ہوگا؟ سمجھیے کہ نہیں جی. تو امراض کا امالہ کرنا ہے، امراض بتائیں گے تب امالہ ہوگا، بتائیں گے نہیں تو خود بخود نکلیں گے نہیں. بتانے کا اثر ہوتا ہے نا، پھر اس کو غم ہوتا ہے بھائی یہ مرض میرے اندر ہے. اور یہ بتاتے ہم کیوں نہیں ہے؟ بے فکری کا نتیجہ ہے. کبھی فکر کی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے کہ بھائی میرے اندر گناہ ہے بھی یا نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے میں بالکل پاک صاف ہوں، ہر ایک کا یہی تصور ہے. ویسے تصنعاً بناوٹاً کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں جی، ہمارے اندر کیا ہے جی، بس گناہ ہی گناہ ہے، بس یہ بناوٹی باتیں ہیں. لیکن آگے گناہوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میرے اندر حسد کا مرض پڑا ہوا ہے جی، میں بدگمانی میں مبتلا ہوں جی، میں تجسس میں مبتلا ہوں، دوسروں کی باتیں سننے کی ٹوہ میں لگا رہتا ہوں. یہ بھی ایک مرض ہے نا. عورتوں کے اندر یہ مرض زیادہ ہے، عورتوں کے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے، عام ہے ان کے اندر. تجسس، تحسس، کان لگانا، ٹوہ میں لگنا، یہ دونوں باتیں عورتوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں. کوشش ہوگی ان کی کہ بھائی یہ خامد لگا ہوا ہے کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو میں بھی سن لوں کہ کیا بات ہو رہی ہے. آپ لاکھ سمجھائیں کہ بھئی آپ باہر چلے جائیں، میں نے کوئی الگ بات کرنی ہے، یا آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں نا، بس ان کو دل میں پڑ جائے گی کہ خدا خیر کرے، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو کوشش ہوگی ان کی کہ کان لگا لیں، دروازے سے نکل جائیں گی نا پھر دروازے میں کھڑی ہوں گی کہ کچھ سن ہی لیں. اور نہ ہوا تو پھر بالآخر پوچھ بھی لیں گی کہ اتنے باہر گئے تھے، مجھ سے جو ہے نا پردہ ہے، میں غیر ہوں، فلانا ہے، ایسے جو ہے نا وہ ایک قصہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ان کے اندر یہ مرض ہے. تو عورتوں کو اپنے اندر سے یہ مرض نکالنا چاہیے اور مردوں کو بھی نکالنا چاہیے. اب یہ امراض ہے نا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا نا. تو بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. موضوع چونکہ ہمارا پہلے اس آیت کے متعلق چل رہا تھا، کچھ باتیں رہ گئی تھی، میں نے کہا صرف ان باتوں کی یعنی وہ فہرست آپ کو سنا دوں گا. کیوں؟ دیکھیں اب 5 بجے پھر مغرب کا وقت ہوگا، 15 منٹ رہ گئے. وقت پہ تو آپ دوستوں نے آنا نہیں ہے، 3:45 کا وقت رکھا ہوا تھا، 4 بجے ہم پھر پڑھتے ہیں مجبوراً. 10-12 منٹ ہمارے درود شریف میں لگ جاتے ہیں. کیوں؟ بعض دوست تیز نہیں پڑھ سکتے، آہستہ پڑھتے ہیں، تیزی روانی ان کو حاصل نہیں ہے، تو 10-12 منٹ وہ لگ گئے. تو پیچھے کیا وقت رہا؟ 40 منٹ رہ گئے، اس میں ذکر بھی کرنا ہے، پھر 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک تشویش بن جاتی ہے. بعض ایسے حضرات ہیں انہوں نے مساجد میں پہنچنا ہوتا ہے یا اپنے گھروں تک پہنچنا ہوتا ہے، پھر گاڑیاں نہیں ملتی، بہت سی باتیں ہیں نا. لیکن ان سب جو ہے نا بے ترتیبی اور بے ضابطگی بھی ہیں، آپ کا بھرپور حصہ ہے، آپ کا ہاتھ ہے اس میں. مجال کیا ہے جو ہے نا، آپ اسکول سے جو ہے نا بغیر جو ہے نا وقت کے جو ہے نا 5 منٹ اوپر کر لیں اور چلے جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں تو آپ ہانپتے کامتے جو ہے نا جیسے بھی وہ پہنچتے ہیں. مدرسے والا مدرسے پہنچے کی کوشش کرتا ہے، سبق اگرچہ اگلے دن ہو لیکن آج وہ پہنچے کی کوشش کرے گا. اہمیت نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے. اہمیت پیدا ہو جائے نا تو پھر دیکھیں سب سے پہلے ہم ادھر موجود ہوں گے، پھر اس باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ کون آیا، کس وقت آیا، کب آئے گا جی، انتظار کرو، نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوں گی.
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، 3-4 حلقے اس پر گزر گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ وہ جو غیروں کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو، باوجود مسلمان ہونے کے بہت سی باتیں ہم میں غیروں کی ہیں، اگرچہ ہم کچھ باتیں ارادتاً کرتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو غیر ارادی طور پر ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، صادر ہو رہی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا۔ یعنی کچھ باتوں کا ہمیں علم ہے کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو کام ہے، یہ خلاف شریعت بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ غیر مسلم جو ہیں یہود اور نصارہ کی مشابہت میں بھی آتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے کام ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو علم ہو یا نہ ہو، اگر علم نہیں ہے تو معلومات حاصل کر لینا، پوچھ لے کسی سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، ذکر والوں کا تو کام ذکر کرنا ہے نا۔ اب اس کہے گئے تو ہمارے متعلق آنا چاہیے تھا، اہل علم آنا چاہیے تھا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا مطلب کہ اہل علم ہوگا تو وہ لازماً ذکر والا ہوگا، وہ ذاکر ہوگا، وہ غافل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو، یاد والوں سے پوچھو، جو غافل نہیں ہے، جو بیدار لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ تو اس کے متعلق میں صرف وہ فہرست سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ پھر اگلے حلقے تک معاملہ چلا جائے گا، تو کم از کم اتنا مجھے تو تسلی ہو جائے گی نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کی تھی کہ تشبہ کے مفاسد کیا ہیں، مضرتیں کیا ہیں، وہ بھی پچھلی دفعہ بیان ہو گئی تھی۔ اور یہ اہم بات یہ تھی نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر چلے گا، پیغمبر کی مخالفت بھی کر رہا ہے، علماء کی مخالفت بھی کر رہا ہے، صحابہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو دونوں کے لیے ایک سزا ہے۔ یہ نہیں کہ پیغمبر کی چونکہ نافرمانی اشد ہے تو اشد عذاب ہو، صحابہ ان کی نافرمانی قدر کم ہے تو ذرا کم عذاب ہو، علماء چونکہ دور کے لوگ ہیں، تیسرے طبقے کے لوگ ہیں، ان کی اگر مخالفت اور نافرمانی ہو تو قدر کم عذاب ہو۔ نہیں، سب کے لیے ایک جیسا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ نولیہ ما تولی نصلیہ جہنم، کہ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، انبیاء کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، قیامت تک جتنے صلحاء، علماء ربانین، صوفیاء کرام، بزرگ حضرات، مجتہدین، یہ سب جو آئیں گے، فقہاء وغیرہ، جو بھی جب بھی جس زمانے بھی مخالفت کرے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک تو ابدالآباد کے لیے ہے نا، جنت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی نا، باقی کسی کے حساب کی تلاوت نہیں ہوگی، صرف قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تو ابدالآباد کے لیے، تو حکم بھی ابدالآباد کے لیے ہے، احکامات بھی ابدالآباد تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو میں نے یہ اس لیے میں نے کہا عرض کر دوں تاکہ آپ کے دلوں سے ان لوگوں کے متعلق جو بدگمانی آپ کے دلوں میں پیدا ہے، جو شکوک و شبہات ہیں، تاکہ وہ اللہ کرے نکل جائیں اور ایمان جو ہے نا ہمارا محفوظ ہو جائے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور یہی میرا اصل مدعا ہے کہ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم بے ایمان ہیں، لیکن ہمارے طریقے ایسے ہیں کہ جو ہمیں ایمان سے دور کر رہے ہیں، جو ایمان ہمارے اندر موجود بھی ہے وہ ہم سے نکل رہا ہے، انہی باتوں کی وجہ سے جس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کفار کی مشابہت کسی بھی معنی میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ دیکھیں ہمارے عورتوں کے اندر کتنے رسوم ہیں، غیر شرعی رسوم ہیں، اگرچہ اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر کافر نہیں ہوتا تو جب غیر شرعی رسوم ہے تو ظاہر بات ہے جو غیر مسلم ہے ان کی جو ہے نا رسومات ہے نا، جب غیر مسلموں کی رسومات کو آپ ادا کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، اسی کو مشابہت کہتے ہیں، اس کی تو تشبہ اسی کو کہتے ہیں نا۔ اور جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا فرمایا انہی میں سے وہ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی انہی لوگوں میں وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اب عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہی ہیں، مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، کن لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں، کن کے مقلد ہیں ہم، کن کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی اس بات پر سوچیں اور اپنے اندر سے ان جو ہے نا بیکار باتوں کو، لایانی باتوں کو، غیر شرعی باتوں کو نکالنے کی ازحد کوشش کریں، اور آج کل پر نہ ٹالیں، بس آج سے مصمم ارادہ کریں کہ میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تھوڑی بہت مخالفت تو گھر میں بھی پیدا ہوگی نا، لیکن جب ڈٹ جائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان،
یا ان کا جو نصارائے شام کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کا تذکرہ میں کروں گا، صرف گنوں گا 1 2 3 32 باتیں، 32 باتیں، اور ساتھ عمر بن عبدالعزیز کی 2 4 باتیں لگا دیں تو تقریباً 36 سے 40 تک بن جاتی ہیں۔ جب اس کو آپ سنیں گے نا جو میں سنا رہا ہوں، اور جو اب کا ماحول ہے، علماء جس طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، صلحاء بلا رہے ہیں، جب اس دونوں کا تقابل آپ کریں گے تو اگر آپ سلیم الفطرت ہیں تو فوراً توبہ طائب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں، بد فطرت ہیں، سلیم الفطرت نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں سے بھی برگشتہ ہو جائیں گے۔ کن سے؟ انہی صحابہ کرام سے، کہ وہی سختی تو اتنی اب نہیں ہے جتنی اس وقت تھی، یہ آپ کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن اگر احساس ہوگا کہ واقعی وہ باتیں سچی ہیں، کہ بھائی وہ جو خیر القرون قرنی کا زمانہ تھا، کہ میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر میرے بعد صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، تو اس زمانے میں اگر اتنی سختی تھی تو اب بدرجہ اولا اور زیادہ سختی ہونی چاہیے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر ہمارا ذہن کچھ نہ کچھ بن جائے گا کہ واقعی یہ سختی بے جا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے اور سچ اور حق ہے۔ تو میں صرف وہ سنائی دیتا ہوں جی۔ اچھا جی، کافروں کے متعلق فاروق اعظم کا فرمان، ٹھیک ہے جی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی نصارائے شام پر، شام کے نصارہ مغلوب ہو گئے، مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب تو ہماری حیثیت ختم ہو رہی ہے، اب ہماری جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، اولاد بھی خطرے میں ہے، اعزہ بھی خطرے میں ہے، سب کچھ، یعنی ہمارا جو کچھ بھی ہے سرمایہ سب خطرے میں۔ تو ایسا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہیے، صلح کی کوئی صورت پیدا کرنی چاہیے، صلح ہونی چاہیے، یعنی ہمیں آزادی حاصل ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ اپنانا چاہیے، ورنہ یہ تو ہمیں غلام ہیں، ہم ان کے قیدی ہیں، جو ان کی مرضی ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک وفد تیار کیا، اس وفد کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، ان کے پاس آئے اور کیا کہا جی کہ ہمیں اپنی جانوں کی امان چاہیے، اپنے اموال کی امان چاہیے، اپنے مذہب کی امان چاہیے، یعنی ہمیں مذہبی آزادی ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اہل و عیال ہیں ان پر ظلم اور ستم نہ کیا جائے، ان کو قیدی نہ بنایا جائے، غلام نہ بنایا جائے، یعنی ہمارے ساتھ عام درمیانہ سلوک کیا جائے، انسانیت سو سلوک نہ کیا جائے، یہ خلاصہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری شرط کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط کی تعداد 32 ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 32 ہیں، لیکن جب اس کو شمار کیا گیا، لکھا گیا تو 32 بن گئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 32 شرائط ہیں، فرمایا اگر یہ تمہیں قبول ہیں تو تمہیں امان مل جائے گی ہر لحاظ سے، مال بھی محفوظ، تم بھی، اور مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی، تمہاری مذہبی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ کہا جی بالکل، آپ اپنی شرائط پیش کریں اور ہم ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ فرمایا سن لو، پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، ان سے کہا، نصارائے شام سے کہا کہ تم یہ کہو گے، تم پر یہ بات لازم ہے کیا کہ ہم مسلمانوں کی تعظیم اور توقیر کریں گے، غالب یہ ہیں، حاکم یہ ہیں، ہم مغلوب ہیں، محکوم ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، خیال رکھیں گے ان کا، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، بد کلامی نہیں کریں گے۔ یہ پہلی بات۔ کہا جی بالکل یہ بات ہمیں منظور ہے۔ دوسری، فرمایا اگر مسلمان ہماری مجلس میں بیٹھیں گے تو فرمایا تم پر لازم ہے کہ ان کے لیے مجلس کو چھوڑ دو، یہ بات لازم ہوگی۔ کہیں تم بیٹھے ہوئے، تمہاری مجلس ہے، قائم ہے، اتنے میں ایک مسلمان باہر سے آ گیا، یہ نہیں کہ خلیفہ آ گیا یا اس کا نائب آ گیا، کوئی بھی مسلمان آ گیا، چاہے جس درجے کا بھی ہے، کم درجے کا ہے، پھٹے پرانے لباس میں، شاہانہ لباس میں، فقط مسلمان ہے، اگر تمہاری مجلس میں آ گیا تو تمہیں لازم ہوگا کہ اس کے لیے مجلس کو چھوڑ دو۔ کہا جی یہ بات بھی منظور ہے۔ اس پر آج کل کے حساب سے ذرا غور کریں، اچھا کہ اتنی سختی شاید آج کل نہیں ہے جس کو آپ سختی سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ جو ہے نا ملا اور مولوی کا دین سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں لازم ہوگا کہ مجلس سے اٹھ جاؤ، اس کے لیے مجلس کو چھوڑ دو۔ کہا جی منظور ہے۔ تیسری بات، یہ اہم بات ہے، فرمایا کہ تم کسی بھی امر میں، کسی بھی کام میں مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کرو گے۔ کیا کہا
کہ مسلمانوں کی مشابہت تم نصارا پر ممنوع ہے، ناجائز ہے تمہارے لیے، تم پر پابندی ہے۔ کس چیز میں پابندی؟ لباس ہمارے جیسا نہیں پہنو گے۔ تو جو پہنتا ہے پھر یہ فرمائے کہ ہمارے جیسا عربوں کا، مسلمانوں کا لباس نہیں پہننا، اپنا لباس پہننا ہے۔ مسلمان کا لباس کیا ہے؟ مسلمان کا لباس یہ ہے، قمیض ہے، کرتا ہے، اچھا جی جو لنگ اس کو کہہ دیں وہ ہے، عبا ہے، یہ چیزیں نا، یہ مسلمان کا لباس ہے۔ کہا تم مسلمان کا لباس نہیں پہنو گے، اپنا پہنو گے۔ اپنا ان کا کیا ہے؟ کوٹ ہے، پینٹ ہے، ٹائی ہے، شرٹ ہے، یہ ان کا لباس ہے۔ ہیٹ ہے، وہ لمبی ٹوپی، یہ ان کا لباس ہے۔ تو سوچیں اگر ہم ان کا لباس پہن رہے تو ہم کون ہو گئے؟ آپ کہیں گے لباس کچھ نہیں، میں کہتا ہوں کچھ نہیں تو کیوں اس نے کہا؟ فاروق اعظم نے کیوں کہا؟ کیا وہ ان کی سمجھ کم تھی؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ اس سختی اور نرمی کو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ لیکن ان کا مقصد تھا تاکہ مسلمان مسلمان لگے، کافر کافر لگے، دونوں میں امتیاز آسان ہو، کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو فرمایا لباس ہم جیسا نہیں پہنو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ٹوپی بھی ہم جیسے نہیں پہنو گے۔ آپ کہیں ٹوپی ہے کیا چیز؟ جب میں کہتا ہوں نا بچوں کو کہ بھائی یہ والی ٹوپیاں مت پہنو، ہاں اسکول میں تمہیں مجبور کر دیے تو کیا کیا جائے، لیکن یہ نہ پہنو کہ جی ٹوپی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ادھر کیوں فرمایا ٹوپی مت پہنو؟ مسلمان کی ٹوپی تو یہ نا جو عام ہم نے ٹوپیاں پہنی، یہ ٹوپی ہے نا، فرمایا ہم جیسی ٹوپی نہیں پہنو گے، کہ جی منظور ہے۔ تیسری بات، عمامہ جو ہے نا اس کو بھی نہیں باندھو گے۔ ماشاءاللہ اس کو جگاؤ جی، تروٹے ترٹے دائے، عمامہ نہیں پہنو گے۔ عمامہ تو اچھی چیز ہے، چاہیے کہ جی پہن لیں، ماشاءاللہ جی مسلمانوں کی وہ یعنی شکل و صورت کو اختیار کر رہا ہے، کل مسلمان ہو جائے گا۔ فرمائے نہیں، یہ ہمیں اس لباس میں دھوکہ دیں گے، تب ہی فرمایا کہ مت ہمارے جیسا لباس پہننا تاکہ تمہارا کفر ظاہر ہو سب کے سامنے۔ فرمایا عمامہ بھی نہیں پہننا۔ اچھا جی مزید کیا؟ ہم جیسے جوتے بھی نہیں پہنو گے۔ سینڈل لائے دیں شاہ صاحب، ٹکا 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 یو جا رہے ہیں جی۔ عورتوں نے بھی جو ہے نا پہنے ہوتے ہیں جی ہیل والے، اتنے لمبی ہیل ہوتی ہے نا کہ دو آدمی پھر جو ہے نا دلہن کو پکڑتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اولے 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 اولے، پیر نہ پٹھو جلے، یہ پٹھے ہی ٹھیک ہے، یہ ڈنگی ہوئی تھی پی دیا ہوئے۔ طبی لحاظ سے بھی جو ہے نا یہ ہیل والا جوتا پہننا یہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کی تشریح میں نہیں کرتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کہیں گے شرن تو ٹھیک ہے، ادھر فرمایا ہم جیسا جوتا نہیں پہننا۔ اب جوتا ہے ہی کیا چیز؟ پاؤں کی ایک چیز ہے نا، لیکن فرمایا نہیں، انہوں نے آمین کہی، یہ نہ جی یار جی مجھ سختی کر دے جی شاہ صاحب، یہ جی مجھ سختی کی تھی جی ملانے خدا ہے نا ہدایت دے جی، ملانے جو کہ دعاؤں دی خدا ہے نا کہ ہدایت دے، ہاں تو بڑا ہدایت یافتہ ہیں، تو آپ گمراہ ہوئے دیں تھے، وہ ناستے ہدایت کی دعا کر دیں، جس کو بے باکی کہا جاتا ہے۔ تو کہا ہمارے جیسے جوتا نہیں پہنو گے، یہ اہم بات ہے نا۔ پھر مزید دیکھیں، ہماری طرح سر میں مانگ نہیں نکالو گے، جس درمیان بھی لیک۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی جو ہے نا بالوں والا کون ہے؟ ایک سراج الحق ہے، ایک شاید پتہ نہیں شمس القمر کدھر شاید اوپر ہوگا، دو چار ہی ہوں گے نا، تو درمیان میں جو ہے نا دیکھیں اس میں تفصیل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مانگ نکالتے تھے، یعنی یہ تفصیل طلب بات ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ کبھی کبھی نکال دیا کرتے تھے، زیادہ تگ و دو بھی نہیں کرتے تھے۔ بال مبارک تھے یہ سب پہ خود بخود مانگ پڑ جاتی تھی، لیکن جب ضرورت ہوتی تو مانگ نکال بھی دیتے تھے، اور اس پہ ترجل یعنی کنگھی کیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی تفصیل ہے کہ مسلسل اس کے پیچھے نہیں لگا کرتے تھے، کبھی کنگھی کر بھی لیا کرتے تھے، لیکن بال مبارک ایسے تھے خود سنورے ہوئے ہوتے تھے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں اس میں۔ تو سر کی مانگ کیا ہے جی؟ آپ سوچیں نا ذرا، اگر کسی نے مانگ نہ نکالی یا نکال دی مثلا مسلمانوں کی طرف، تو ہوا کیا ہے جی؟ کچھ ہو رہا ہے تب تو منع کر رہے ہیں نا۔ آج کل آپ کو کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سر خیر ہے، مطلب تسی درمیان میں
نہ کڑو جی، یا اس طرح کڑو جی یا اس طرح، کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ کو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جوتا مت پہنو، یہ والا غیر مسلموں کا جوتا مت پہنو، ان کے طرز والا مت پہنو، یہ کسی نے نہیں کہا. یہی کہا ہوگا کہ بھائی عمومی طور پر ان کی مشابہت مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، یا ان جیسا لباس مت پہنو، اتنا کہا ہوگا نا. اور آپ نے جو ہے نا آسمان، جو ہے نا زمین کو آسمان پر اٹھا دیا جی. او ہو بہت ظلم ہو گیا جی، زیادتی ہو گئی ہے جی. اتنی سختی تو پیغمبر کے وقت میں بھی نہیں تھی یا نہیں؟ ذرا سوچیں اس پر. تھی، باوجود یہ کہ اس وقت وہ لوگ ہل نہیں سکتے تھے، اتنا فساد نہیں برپا کر سکتے تھے جتنا اب ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اس کو حفظ ما تقدم کہا جاتا ہے، احتیاط کے طور پر کہ بھائی ابھی سے اگر ان پر پابندی نہ لگے، یہ آگے جو ہے نا پھر کھل جائیں گے، پھر یہ مزید بے باک ہو جائیں گے. اس وجہ سے فرمائے سر میں مانگ نہیں نکالنی. کیا مطلب؟ ہماری طرح درمیان میں سے نہیں نکالنی. یہ پابندی لگی ہے شاہ صاحب کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے. اور پھر مزید دیکھیں جی، ہم جیسا کلام نہیں کریں گے، جیسے باتیں ہم کرتے نا ہماری طرح باتیں نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ اپنی زبان میں اپنے انداز میں بات کرنا. ایسی بھی ڈگے ڈگے ہونے آئی ہیں جی، انگریزی مار ساتھ آئی ہیں، تریڈ ہو سی تو آئی ہو سی نال نشی بھی نہیں گل کر دیں، منہ نال کر سی تو کھل نال ڈانس بھی کر سی آئی ہو سی کی بڑے دیکھے دے نا، بڈیرک دیکھے تو آئی ہیں ڈنگو دے بھی نال آئی ہو جل دے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. فرمایا ہم جیسا کلام نہیں کرو گے. اب آپ کہیں کلام میں کیا بات ہے؟ کلام اگر آپ ان کا اس وجہ سے زبان سیکھ رہے ہیں کہ میں انہی کا مقابلہ کروں گا، اسلام کا دفاع کروں گا، جائز ہے. لیکن اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ہندو زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں، میں انگلش اس لیے سیکھ رہا ہوں، میں یہودیوں کی زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ بھائی میں ان جیسا بن جاؤں، ان کو ایک جو ہے نا زمانے میں دنیا میں ایک فوقیت حاصل ہے تاکہ میں بھی ان کے برابر کا بن جاؤں، تو یہ تشبہ حرام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اچھا جی، پانچویں بات، یہ جو تیسرا نمبر تھا نا، اس میں ساری باتیں تھیں. اب جو ہے نا پانچواں نمبر کیا ہے؟ مسلمانوں جیسا نام اور کنیت نہیں رکھیں گے، غیر مسلموں جیسے نام رکھیں گے. اور سی پتہ نہیں نہ اور رکھتے ہیں جی، خدا ہی خیر کرے. اب ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نام رکھتے ہیں کہ ارے جی جو کسی کا نہ ہو کائنات میں، کسی کا نہ ہو، بس اللہ دیتا ہے، کسی کا نہ نہیں، یہ رکھ لو. اچھا جی، مزید کیا؟ گھوڑے پر جب تم سواری کرو گے تو زین کا استعمال نہیں کرو گے. وہ نیچے جو جال ڈالی جاتی ہے، زین کا استعمال نہیں کرو گے، چمڑے والی جو بنی ہوتی ہے، یہ استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تم اس شرط کو مانتے ہو؟ کہا جی بالکل مان رہے ہیں. یہ نہیں استعمال کرو گے. کتنی باریکی ہے، ذرا اس پر غور کریں. پھر کیا؟ تلواریں نہیں لٹکاؤ گے. تلوار اس وقت تھی نا، فرمایا تلوار نہیں لٹکاؤ گے. تم محکوم ہو تاکہ پتہ چلے یہ غلام لوگ ہیں، تاکہ تمہاری وہ حیثیت وہ لوگوں کے سامنے بھی تو ہو نا، کہ محکوم ہو کر تم حاکم بننے کی کوشش مت کرو. اور پھر کیا؟ کسی قسم کا کوئی ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھیں گے، نہ اس کو پھرائیں گے. یہ پابندی ہے. اپنی مہروں پر عربی نقش نہیں لگائیں گے. اپنی زبان میں جو نقش تم نے بنانا ہے وہ بناؤ، عربی نقش ممنوع. مزید کیا جی؟ چلے یہ تو عام ہے، شراب کا کاروبار نہیں کرو گے، یعنی کاروبار منع ہے، اندر پیتے ہو تو تمہاری مرضی ہے. اب اگر پابندی لگ گئی کہ او جی ہمیں آزادی نہیں مل رہی، تو یہ سوچے نا اس کو، کیوں تمہیں آزادی دیں؟ تمہیں آزادی چاہیے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے کمرے میں آزاد ہونا، کرو. اچھا جی، اور سر کے اگلے حصے کے بال کٹائیں گے، اسلامی بال نہیں رکھیں گے، یہ مطلب ہے. تو سوچیں نا آپ کون سے لوگ ہیں، کس قسم کے آپ کے بال ہیں، ذرا یہ نوجوان سوچیں نا. کیا فرمایا؟ دیکھو بھائی ہم تو کہتے اسلامی بال رکھو، خوشی کی بات ہے نا. فرمایا نہیں، تمہارے لیے اسلامی بال رکھنا ممنوع ہے تمہارے لیے. تم اپنی یعنی شکل و صورت میں رہو. کیا مطلب؟ کفار کا طریقہ کیا ہے؟ نصارہ کو آگے سے بالوں کو کٹاتے، جی یہاں سے سنو آج کل بڑھائے جو انہیں، جیسے آج کل ہمارے جو ہے نا بچے ہیں، ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، درمیان میں چھوڑ دیا. تو سوچیں یہ کس کی مشابہت ہے؟ کہو جی سختی ہے تو سختی نہ ہو. اس پر سوچیں نا، والدین سوچیں اس پر ذرا.
اپنے بچوں کے بالوں کو دیکھیں، بھائی کس قسم کے بال یہ رکھ رہے ہیں، کیا طریقہ اپنا رہے ہیں. تو یہ سب غیر مسلموں کی مشابہت ہے نا. ان کو دیکھتے ہیں، کسی فنکار کو دیکھا، کسی اداکار کو دیکھا، کسی کھلاڑی کو دیکھا، بس ویسے ہی جو نا ہمارے بال بھی بن رہے. اور ادھر کیا فرمایا؟ نہیں، سر کے اگلے حصہ کے بال کٹاؤ گے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں جی یہ نصرانی آ رہا ہے. بولی صاحب ان باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے. سونے سونے بال رکھے دیں تو سن. اچھا جی، اور ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی وضع میں رہیں گے، اپنے لباس ہی میں رہیں گے تاکہ ہماری شناخت ہو سکے، پوچھنا نہ پڑے کہ یہودی ہو یا مسلمان ہو یا نصرانی ہو. یہ چونکہ شاید وقت کم ہے، اس درمیان میں ایک بات کر لوں. چلیں اگلا پڑھتا ہوں. اپنے گلوں میں زنار لٹکاؤ گے جو تمہاری علامت ہے. زنار ہے، ٹائی جس کو کہتے ہیں، جو بھی آسان الفاظ ہے، اس کو لٹکائے رکھو گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نصرانی ہے. تو اب جو ہے نا نصرانی اور مسلمان کا فرق مشکل ہو گیا ہے. مسلمان نے بھی لٹکانی شروع کر دی ہے. مسلمان کا لباس بھی جو ہے نا غیر مسلموں کا ہو گیا ہے. اور ہوں میں مسلمان اور پکے درجے کا مسلمان ہوں. معمولی سی میری مسلمانی میں فرق نہیں آ رہا، میری تقوی اور طہارت میں فرق نہیں آ رہا، بزرگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ماشاء اللہ جی، عبد الرحمن صاحب جی، قاری صاحب جی، علامہ صاحب جی، ماشاء اللہ جی. وہی اولاد پر بھی نظر رکھو، کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے ان کا. ایسے ہی عورتوں پر بھی نظر ہو، عورتوں کو اپنی اولاد پر نظر ہونی چاہیے. اگلی بات جی، اپنے گرجاؤں پر صلیب کو بلند نہ کریں گے. اب صلیب بلند ہے یا نہیں؟ اسلامی ملک ہے، صلیب بلند نہیں کرو گے فرمایا، اور ادھر بلند ہے. اگلی بات جی، مسلمانوں کے کسی راستے اور بازار میں اپنی مذہبی کتاب کی اشاعت نہیں کرو گے. اب اشاعت کیا کہ ہماری کتابوں میں جو ہے نا تبدیلی ہو رہی ہے، امینڈمنٹ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ خوش ہو جلسی چڑھو، انگریزی تک لفظ بول چھوڑے، اسمانک پہنچ گئے. اپنی کتاب دیکھیں نا 11ویں کلاس والی، شاید اب میرے خیال ہے انہوں نے اس پر پابندی لگا دی ہے. اب اس کو ذرا دیکھیں نا کیا ہے اس میں. اپنے گرجاؤں میں ناقوس آہستہ بجائیں گے، جیسے ہم اذان اونچی بولتے ہیں نا اونچی آواز میں، ایسے ہی وہ جرس گھنٹی سی ناقوس جو علامت ہوتی ہے کہ اب عبادت کا وقت ہو گیا، فرمائے آہستہ تاکہ باہر آواز نہ آئے. مزید اپنے مردوں کے ساتھ آوازیں بلند نہیں کریں گے. مزید آگ ان کے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس وجہ سے بیان کر دے کہ شاید کوئی مجوسی بھی ان میں ہو. اور پھر اگلی بات سننے کی ہے، اپنی آبادی میں کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے. اور اب نئے نئے بن رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے والوں کو گراؤ اور ان کے لیے بناؤ الٹا نظام. اور ادھر کیا فرمائیے کہ فاروق اعظم نے فرمایا اچھا اج کل دے ملانی دی گل نہیں، جو آپ کو برے لگتے ہیں، جن کو آپ دائرۂ اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں. افسوس کہ اپنی آبادی میں کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے. اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جو گرجا خراب ہو جائے اس کی تجدید ممنوع، اس کی تجدید ممنوع ہے. ہاں کہ جی یہ دیوار گر گئی، وہاں سے پلستر ہٹ گیا، ادھر سے رنگ ہٹ گیا، دوبارہ رنگ پلستر نہیں، تجدید نہیں ہوگی. ہاں بس جس حال میں ہے اس حال میں رہے. گرتا ہے تو گرنے دو، لیکن اس کی تجدید ممنوع ہے. کسی قسم کا کام اس میں نہیں ہوگا، ریپیئرنگ نہیں ہوگی. آسان الفاظ میں پتہ نہیں تجدید کیسے ہوتی ہے. اتنا معیار گر گیا نہ اردو کو سمجھے نہ اور کچھ. جو خطہ زمین مسلمانوں کا ہوگا اس میں تمہیں کوئی تصرف کا حق حاصل نہیں ہوگا، کسی بھی لحاظ سے وہاں داخلہ ممنوع. اور اب اپنا ہی ملک، اپنی ہی جگہ، اور اس میں گر جائیں اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. اگلی بات، مسلمان کسی بھی وقت، چاہے دن کے وقت چاہے رات کے وقت اگر آ جائے تو تم انہیں اپنے گرجوں میں اترنے سے منع نہیں کرو گے. آگے بس دروازہ کھولنا، یہ نہیں کہ اور تالا لگی تو مسیتی گرجا کھلا ہوگا، مسلمان آئے گا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی. منظور ہے؟ کہا جی منظور ہے. اگلی بات، تمہارے گرجاؤں کے دروازے مسافروں اور گزرنے والوں کے لیے ہمیشہ کشادہ اور کھلے رہیں گے. کوئی مسافر آ گیا، اندر آ گیا،
تو ظاہر ہے صرف اندر ہی تو نہیں چھوڑنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اس کو اگلے پیرائے میں ذکر کر دیا، 3 دن تک مسلمان کی مہمانی کرو گے، منظور ہے؟ کہا جی منظور ہے۔ شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں اور تو سیاست مت کی، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں شاید آپ کے دل میں سے بغض نکل جائے، اللہ کرے نکل جائے۔ اپنے کسی گرج اور کسی مکان میں مسلمانوں کے جاسوس کو ٹھکانہ نہ دیں گے، سمجھ گئے نہیں؟ اور اب معاملہ بالکل برعکس ہے، مسلمان سے کسی غل و غش کو پوشیدہ نہیں کرو گے، جو معاملہ جو بات بھی ہوگی آ کر پیش کرو گے، بیان کرو گے، اگر ہمیں از خود معلوم ہوگے تو پھر جو ہے نا چمڑی ادھیڑ دیں گے، تمہاری خلاصہ یہ ہے۔ اور مزید کیا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، تو سیاحت قرآن بالکل جی سیاحتیں سیکھو نہیں، تب سیکھو گے جب مسلمان ہو جاؤ گے۔ غیر مسلم نے قرآن سیکھ لیا اور جو ہے نا پڑھ رہا ہے تو اگلا کہے کہ پتہ نہیں مسلمان، یاری تو مسلمان ہے، وہ مسلمان گالی کٹ دے لگے، مسلمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے حالانکہ وہ کافر ہے۔ تو فرمائے جب تک مسلمان ہوئے نہیں ہو، اسلام کا اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، قرآن کی تعلیم نہ خود اور نہ بچوں کو، بس اپنی جو کتابیں اس کی تعلیم دو ان کو، اس کو سختی کہتے ہیں۔ اور پھر کسی شرک کی رسم کو ظاہر اور علانیہ طور پر نہ کریں گے، یعنی اپنی رسومات کو ظاہراً ادا نہیں کریں گے تاکہ مسلمان متاثر نہ ہو، اشتباہ نہ ہو، التباس نہ ہو، گڑ بڑ نہ ہو، معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ اور آخری بات 30ویں، اپنے کسی رشتہ دار کو اسلام میں داخل ہونے سے نہ روکو گے۔ ہم بزور اسلام پر مجبور نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی خود مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو تم اس پر پابندی نہیں لگاؤ گے۔ مزید کیا، کسی مسلمان کو ماریں گے نہیں، یعنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا اگر تمہیں یہ معاملہ قبول ہے، یہ عہد و پیمان، تو تمہیں آزادی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے یہ بات۔ آخر میں فرمایا کہ اگر تم نے مسلمانوں کی مخالفت کی، اہل اسلام کے دشمنوں اور مخالفتوں اور مخالفوں کے ساتھ رہے، تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہمارا معاہدہ ختم۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ دوسری کتاب میں کتاب پڑھنے کی ہے، التشبہ فی الاسلام، عربی میں ہے، آپ تو عربی دان ہیں نا، عربی میں بھی ہے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اردو میں بھی ہے، لیکن وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اردو ہے۔ واہ واہ، پڑھنے کا مزہ آتا ہے، سمجھ آئے ہے نا، لیکن بس ایک حلاوت ہے اس میں۔ ان کے پاس ایک وفد آیا، بنو تغلب کا وفد آیا اور کہا کہ حضرت یہ کس کا دور ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے۔ ان کا دور تھا کتنا، 2-2.5 سال کا تھا، 2 سال اور 4 ماہ کا غالباً تھا، لیکن ایسا عدل و انصاف تھا نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، ایسا عدل تھا۔ اثر ہوتا ہے نا، جو مملکت کا سربراہ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے رعایا پر۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ ذرا مذہب دیکھیں آج کل اپنا کون سا ہے، کس مذہب پر، کس راہ پر چل پڑے ہیں سب، کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، کیا عورتیں۔ کسی نے آ کر ان کے کان میں کچھ نہیں کہا، نہ کان سے پکڑا ہے کہ ہماری اقتدا کرو، لیکن جو کچھ اوپر بولا جاتا ہے تو وہ سب اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان متاثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا ہماری گفتگو کو دیکھیں، کس قسم کی گفتگو ہے، انداز کو دیکھیں، کیسے لوگ بے باک ہو گئے، شرم حیا غیرت ختم ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، ادب آداب جو چیز تھی سب ختم ہو گئی ہے۔ جو حقوق تھے کہ یہ باپ ہے، یہ استاذ ہے، یہ شاگرد ہے، یہ شیخ ہے، یہ مرید ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بوڑھا، یہ جوان، سب برابر ہو گیا کام، کوئی کسی کی نہیں مانتا۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ سربراہ جیسے ہوگا نا تو ویسے ہی لوگ بن جائیں گے۔ پھر اب یہ ذرا عدل تھا تو انسان جانور جو ہے نا ان کے اندر بھی عدل تھا۔ اور جس دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا،
ایک شخص کے متعلق آتا ہے، وہ ایک گھاٹ پر موجود تھا، اس نے دیکھا کہ بکری ہے اور بھیڑیا، اچانک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے سمجھدار لوگ تھے۔ اس سے کیا پڑھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا کون مر گیا، کیا ہوا؟ ادھر تو بکری ہے اور بھیڑی ہے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وفات پا چکے۔ کسی نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا؟ اس نے کہا میرا دل یہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ جانور ایک دوسرے کے دشمن تھے، کبھی حملہ نہیں کیا، آج یہ حملہ آور ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، عدل کا فقدان پیدا ہو گیا، عدل ختم ہو گیا ہے، اثر پڑ گیا ہے۔ پھر جب معلومات کی ایک قافلہ جا رہا تھا، ان سے پوچھا بھائی جا کر پوچھنا کہ عمر بن عبدالعزیز زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ کہا جی فوت ہو چکے ہیں۔ وقت پوچھا، دن پوچھا، آخر اس شخص کو اطلاع دی، اس نے کہا بالکل یہی وقت تھا، اس وقت میں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بنو تغلب کا یہ وفد آیا اور کیا کہا کہ حضرت ہمیں عربوں میں شمار کیا جائے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمیں جو ہے نا امریکہ کی نیشنلٹی دی جائے۔ شاہ صاحب آسن نہ جی انگلینڈ دی ہونی چاہیے، وہ تھا مطلب ہے کہ کم ذرا تھند ہے، انگلینڈ کی ہونی چاہیے جی۔ کسی نے کہا نہیں جی کینیڈا کی ہونی چاہیے، کوئی کہے گا آسٹریلیا کی ہو جی۔ آج کل بچے آسٹریلیا زیادہ جاتے ہیں نا، پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، مزدوری نال پڑھ دے بھی انوتھا مطلب ہے سب کچھ کر دیں، گوئے بھی چاہنے تھے، سبزیاں بھی ٹونے تھے، سب کچھ ہی کر دیں، ڈش کلینر بھی ہیں، ڈی سی انوتھا دے، پانڈے بھی تونے سارے کم کر دیں، اتنا مشکل ہے۔ اخباراں بھی بیچن، ہمارے ادھر لوہر بانڈے میں بڑے بڑے لوگ تھے، وہاں وہ اخبار بیچا کر، اس نے خود مجھے کہا، اس نے کہا میں اخبار بیچتا ہوں، دوسرے کہا میں جو ہے نا اس پر پیٹرول پمپ پر ہوں، پیٹرول بھرتا ہوں۔ اب صرف نام بدل گیا نا، ادھر ہم چوکیدار کہتے ہیں، وہ سیکورٹی گارڈ۔ 3 سال تک تو جس نے بھی چوکیداری کیا، کدھر یہ فہمی اعداد نے، یہ بھی 3 سال چوکیدار رہا انگلینڈ میں۔ میں نے کہا کیا کام کرتے؟ سیکورٹی گارڈ۔ میں نے کہا اس کا آسان سا ترجمہ کرو، ہم نالائق لوگ ہیں، ان پڑھ، ہمیں بھی سمجھ آئے۔ یہی ہوتا سر، اب تو ٹھیک ہو گیا، اس وقت ایسے ایسے کر رہا تھا۔ میں نے کہا سیدھے آنکھ چوکیدار، ہمیں چپڑاسی ہوتا تھا۔ یہی نام ہے نا سیکورٹی گارڈ کا، کیا مطلب ہے؟ چوکیدار، چپڑاسی، مالی، بیشتی، یہی 4 نام ہے نا۔ ہوں آفس بوائے ہو گیا، کاغذ کھڑدا تے آن دا آفس بوائے، گل اتھے ہی ہے، کہنا کہ ادھر پکڑو یا ادھر پکڑو، گل ہے، بات وہی ہے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا جی، چلو ساتھ مزاح بھی ہونا تھا کہ آپ تنگ بھی نہ ہو نا، پریشان بھی نہ ہو۔ تو وہ بنو تغلب والے انہوں نے کہا جی ہمیں عربوں میں شمار کریں، یعنی ہمیں جو ہے نا ہمارا سٹیٹس بدلنا چاہیے، ہمیں عرب جو ہے نا شمار کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایسے اوپر نیچے دیکھا، ایسے دیکھا خوب، سب کو حیران ہو گئے۔ کہا تم عرب نہیں ہو؟ کہا نہیں جی عرب نہیں ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا غالباً ہم یہود ہیں، میں بھول رہا ہوں، یا نصارہ یا یہود، بہرحال کہا ہم یہود ہیں۔ اور میں اچھا تم یہودی ہو، مسلمان نہیں ہو، عرب نہیں ہو؟ کہ نہیں جی۔ پھر جو ہے نا رنگ بدلا، عمر بن عبدالعزیز کا رنگ بدلا، فوراً ان کو قریب کیا، ان کے سر پر پگڑیاں تھیں، پگڑیاں اٹھائی، ان کے سر سے دور پھینک دی۔ یہ کس نے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز نے، اس وقت کے ملا نے پگڑیاں اٹھائی، ان کے سر سے دور پھینک دی، اور میں خبردار اگر تم نے پگڑی پہنی پھر، اور میں لاؤ کینچی، کینچی لائے گی، سب سے پہلے ان کے بالوں کو کاٹا، خراب، تم اسلامی بال نہیں رکھ سکتے ہو، تمہیں کس نے کہا یہ شکل اور یہ حلیہ اختیار کرو؟ ہو تم غیر مسلم، یہود ہو، نصرانی ہو، اور اسلام کے لبادے میں جو ہے نا ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر اس کے بعد لمبا کرتا انہوں نے جو ہے نا عربوں کا پہنا ہوا تھا، کہا فرمایا لاؤ کینچی، یہاں سے جو ہے نا کاٹا، لمبا جو ہے نا ایسے سمجھے کہ آگے سے اس کو کاٹ دیا، فرمایا قریب ہو جاؤ، ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیٹھ پر جو ہے نا ملامنے والا وہ تڑے ہوئے، پیٹھ پر باندھو اس کے، تاکہ پتہ چلے یہ ان کی علامت ہے۔ اور پھر کہا خبردار اب میں تمہیں چھوڑتا ہوں، آئندہ یہ حرکت مت کرنا، آئندہ کے لیے۔ اس میں تو زین تھا نا، اس میں ایک بات کا اضافہ کیا، فرمایا جب بھی تم سواری کرو گے تو تم جو ہے نا پاؤں کو پھیلا کر ایک طرف اور دوسری طرف اس طریقے سے گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، سیکلا نہ لوگے، سو یہیں ہوگے، آسان الفاظ میں۔ جیسے سائیکل پہ پیچھے کوئی بیٹھتا ہے نا، تو ایسے دونوں پاؤں ایک طرف ہوتے ہیں، فرمائے اس طرح بیٹھو گے۔ آپ کہیں گے جی کیا ہے، کدے ٹانگیں ادھر ہوئی تھے ادھر ہوئی، تو یہ جا کر ان سے پوچھو نا، جاؤ ان کے مزار پر جو ہے نا وہاں پر کلام کرو، مخاطب ہو جاؤ ان سے،
کہ یہ آپ نے کیا سختی کی تھی جی؟ فرمایا یہ بات نہیں چلے گی. اور ان سے بھی یہ کہا تھا خبردار اگر ہماری طرح تم نے باتیں کی اپنی زبان میں اپنی باتیں کرو، ہماری زبان کو اختیار نہیں کرنا. اور پھر فرمایا ہم جیسا کھانا بھی نہیں کھانا. اور یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق نے بھی آذربائیجان کے گورنر کو لکھا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ کفار کی طرح کھانا بھی نہ کھائیں، ان جیسا لباس بھی نہ پہنیں، ان جیسے باتیں بھی نہ کریں. یہ یعنی قدر مشترک ہی یہ سب. تو کیا کیا؟ بالوں کو کاٹا، پگڑی کو دور پھینکا، اور پھر قمیض کو جو ہے نا پھاڑ کر ان کی جو ہے نا پیٹھ پر باندھا کہ یہ تمہاری علامت یہ ہے، اور آئندہ کے لیے زنار اپنے گلے میں لٹکانا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور خبردار خبردار اسلامی لباس تم نے نہیں پہنا. اور عام اعلان کر دیا کہ جس کو اس لباس پہ دیکھو فوراً اس کو سزا دو، اور اگر مسلمان ان کی اقتداء کریں، ان جیسا لباس پہنیں، ان جیسا طریقہ کریں، ان جیسے جو ہے نا وہ ٹوپی پہنیں، ہیڈ جس کو کہتے ہیں، اور میں فوراً مجھے اطلاع دو اور اس کو جو ہے نا سزا دو. تعزیراً جتنی بھی سزا اس کے لیے مناسب و قاضی اس کو سزا دے. تو آپ ذرا سوچیں نا ان کی باتوں کو اور اب کی باتوں کو تقابل کریں نا. چلو کیا اتنی سختی آپ پر کی ہے کسی نے؟ کوئی سختی نہیں ہوئی. سختی ہوئی نہیں اور آپ اتنا واویلا کر رہے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو جو نہ ضائع کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. تو میں نے اس لیے بھی عرض کیا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے کہ مشابہت کسی معنی میں بھی یہ نہ اللہ کو قبول، نہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول، اور نہ صحابہ کو قبول تھا، نہ تابعین کو قبول تھی یہ بات. ورنہ اس پر سوچیں، دیکھیں سب سے ہلکی بات جوتا کیا چیز ہے، سب سے ہلکی بات مانگ نکالنا کیا ہے، سب سے ہلکی بات کہ نہیں تم نے جو ہے نا اس طریقے سے ناز و انداز کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سواری نہیں کرنی بلکہ یوں ہو کر بیٹھنا ہے. اب اس پر ذرا سوچیں نا. فرمایا یہ باتیں قبول نہیں ہوں گی. ان باتوں کو آپ چونکہ کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ کچھ نہ سمجھنا یہ ایمان کے زوال کا سبب بنے گا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے کہ جہاں بھی فقہا نے باب باندھے ہیں کہ کن باتوں سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، تو اب دیکھیں فقہ کی کتاب ہے، جس بھی کتاب کو اٹھائیں، حدیث ہے، تفسیر ہے، فن کی جو بھی کتاب ہے، عقائد کی کتاب ہے، اس کو اٹھائیں، باب الارتداد میں تشبہ کا ذکر موجود ہے. ایک شخص کن باتوں سے مرتد ہو سکتا ہے، وہاں مشابہت کا باب یہ بھی موجود ہے کہ یہ اگر اس قسم کی مشابہت اختیار کرے گا اور اس پر خوش ہوگا تو چاروں ائمہ کا متفقہ فیصلہ کہ یہ شخص کافر ہو گیا، کفر کی طرف بڑھ رہا ہے، اس پر کفر کا کبھی اندیشہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چاروں فقہا عمومی طور پر جو حنفی ہیں ان میں نرمی ہے، اور سب سے زیادہ سختی حنفیوں نے دکھائی ہے اس معاملے میں. اسی کتاب التشبہ فی الاسلام میں لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ لکھو، خلاصہ، تاکہ لوگوں کے کام آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی ڈیوٹی ہو گئی. کتاب میری وہاں پڑھی ہے دوسرے دوست کے پاس، تو جب اس نے دے دی تو آپ کو دے دوں گا. خلاصہ لکھو التشبہ فی الاسلام کا، کچھ اور واقعات لکھو، کچھ جو ہے نا اس میں اگر احادیث ہیں اس کا، اور ساتھ اگر کچھ ملفوظات ہیں ایسی باتیں، تاکہ کتاب سے بن جائے. پھر اس کو جو ہے نا چھپوا دیں گے اور دوستوں میں تقسیم کر دیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ موبائل میں ہے لیکن سنیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات یہ موبائل سے کتاب بنا دیتے ہیں نا، وہ کام اس میں نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. یعنی آپ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو آگے اس کو جو ہے نا کتاب نہیں بنا سکتے. کتاب جو ہے نا ذرا خرچہ کر لیں 200-300 روپے کا، کلیم لودھی وہاں پر ہے، اس سے کہہ دیں کہ آپ کے لیے اردو بازار سے لے کر بھیج دیں. التشبہ فی الاسلام یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں نا. یہ ہیں، یہ پیچھے دوسرے بڑے بڑے علامے موجود ہیں، اس کا خلاصہ نکالیں نا، خلاصہ پیش کریں تاکہ ان دوستوں کے لیے آسانی ہو. سلیس، اچھا بیچ انگریزی نہ ماری، سلیس 100 آسان الفاظ. تو ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. عورتوں سے بھی کہنا ہے کہ جو ہے نا رسومات اور ان باتوں کو چھوڑ دیں، ویسے کسی طریقے سے ان کو راضی کر لیا کریں. شادی بیاہ میں جو ہے نا خرافات جہاں پر ہوں وہاں پر خود بھی نہ جائیں، اپنی اولاد کو بھی منع کریں، خود بھی نہ جائیں، اولاد کو بھی منع کریں، بیوی کو بھی منع کریں. ان کو خوشی کرنا ہے، وہ جو پیسے خرافات میں لگیں گے، کرایوں پر لگیں گے، وہ ان کو ویسے دے دیں کہ بھائی اس میں جو ہے نا اپنے لیے اچھی چیز لے آؤ، یا چلو کسی سیرگاہ ان کو لے جائیں کہ یہاں کی سیر کر لو، فلانی جگہ لے جائیں گے. اس طریقے سے ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور اس گناہ سے ہم بچ بھی جائیں گے. یہ میں اس لیے کہا کہ غم خوشی
خصوصاً خوشی کے موقع پر یہ خرافات بہت ہوتی ہیں نا، تو اس سے جو ہے نا احتراز یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ذکر کر لیں جی۔ اللہ 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 اللہ
جل جلالہ۔ عورتوں کے لیے ایک بات جو خصوصیت کے ساتھ بھول جاتا ہوں، عورتیں اس بات کا جو ہے نا خاص خیال رکھیں، اپنی عادت بنائیں، اپنی عادت کو بدلیں کہ تنگ اور چست جو ہے نا لباس یہ عورت کے لیے منع ہے، اور بالکل پتلا لباس کے جس میں بال وغیرہ جسم کے عضو اعضاء وغیرہ نظر آتے ہوں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسی عورت ننگی کے جو ہے نا حکم میں ہے، لباس پہنا ہوا ہے لیکن ننگا حکم لگ رہا ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ شریعت کی پامالی بھی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے اندر ایک اور مرض بھی ہے، یہ بھی تشبہ بالکفار ہے کہ وہ ابروؤں کے بالوں کو اکھاڑتی ہیں، شاید مشین کے ساتھ، یہ جیسے طریقہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ آج کل کا ایک رواج بن گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، اس سے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خاص اس کے لیے مشینیں آئی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا ابروؤں کو جو ہے نا نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آنکھ میں لگتے ہوں، نیچے اتنے لٹک گئے ہوں، بال لمبے ہو گئے ہوں تو کسی حد تک اس کے کاٹنے کی گنجائش ہے کہ چلیں آنکھ میں نہ لگیں، لیکن اس کو جو ہے نا معمول بنانا رواج کے طور پر درمیان میں سے یہ جو جگہ اس کو جو ہے نا ہٹا دیتی ہیں، بالکل اس کو گنجا کر دیتی ہیں۔ اب یہ تو اس کے لیے حسن ہے، اس حسن کو وہ ختم کر رہی ہیں، تو یہ بات بھی ان کے لیے ناجائز ہے۔ اسی طرح ناخنوں کا لمبا کرنا، شاید کوئی گنجائش حضرات نکالیں لیکن اچھی بات نہیں ہے، کیوں اس کی صفائی بھی نہیں، پھر اوپر جو ہے نا وہ ناخن مارش لگا دیتی ہیں، جو مخصوص ایام میں اس میں چونکہ نماز کی پابندی اٹھ جاتی ہے تو لگا سکتی ہے ان دنوں میں، لیکن عام دنوں میں اس پر لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کس معنی میں ٹھیک نہیں؟ کہ پھر نماز کے لیے اتارنے کا اہتمام نہیں کرتی، لگا تو لی، جائز ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر نماز کے بعد اس کو اتارتی نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ وضو کر لیے تو نماز ادا ہی نہیں ہوئی سرے سے۔ اس سے تو بہتر ہے آپ جو ہے نا وہ مہندی لگا دیں، 2 4 5 دن 10 دن تک وہ قائم بھی رہتی ہے، حسن بھی ہے اس میں، خوبصورتی بھی ہے، جمال ہے، سب کچھ ہے، اور شریعت کی جو ہے نا پامالی بھی اس میں نہیں ہے۔ اس کا اور جو ہے نا نوجوان مردوں سے، لڑکوں سے، اس سے بھی عرض ہے، اتنا چست اور تنگ لباس کہ پورا جسم اس میں نظر آتا ہے، تو اس سے وہ بھی احتراز کریں نا۔ چھوٹی چھوٹی قمیضیں بنائی ہوتی ہیں، خصوصاً جب آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، جھکتا ہے انسان تو انسان کا پورا وہ سطر جو ہے نا ظاہر ہو جاتا ہے۔ سطر دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے نا بے لباس ہو جائیں تو یہ سطر دکھانا ہے، یہ بھی بے لباسی ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ اعضاء چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کا اہتمام یہ لازم، اگر نہیں کریں گے نا تو یہ کفار کی مشابہت ہے۔ عورتوں کے لیے لباس ایسا ہو، باپردہ لباس ہو کہ پورا جسم ان کا اس پہ چھپا ہوا ہو، اور برقعوں کے متعلق خصوصیت کے ساتھ یہ عرض ہے، یہ ذوقی بات کر رہا ہوں کہ برقعے جو ہے نا آج کل کے جو چل رہا ہے، شاید میرے ذوق کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے، اور شاید علماء بھی کافی حد تک اس کی تائید کریں گے کہ برقع اس لیے ہوتا ہے کہ جسم چھپ جائے، لیکن آج کل کے برقعوں میں جسم خوب جو ہے نا نمایاں ہو جاتا ہے، خوب نمایاں ہو جاتا ہے، تو اس برقعے کا فائدہ کیا ہوا؟ جو آپ کے جسم کو چھپا نہ سکے، جو آپ کی زینت کو چھپا نہ سکے، جو آپ کی نوجوانی کو، آپ کے خد و خال جسم کو چھپا نہ سکے، کیا فائدہ؟ تو اس وجہ سے ٹوپی والا جو ہے نا برقع بہتر ہے، کدی چاوار پی راضی ہم پشتوں میں کہتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہو اور گھر والوں کو وہ قائل کر سکے، اور قائل ہونا بھی چاہیے نا۔ دیکھیں عورتوں کی یہ خواہش ہے کہ مرد کسی کی طرف نہ دیکھے، شرعی حکم سے الگ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا میاں، میرا خاوند کسی عورت کو نہ دیکھے، بات ٹھیک ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن عورت پر بھی یہ لازم ہے کہ اس پر اس کے خاوند کے علاوہ کسی کی نگاہ نہ پڑے نا۔ خاوند کو بھی یہ چاہیے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پر نگاہ صرف میری ہو، کوئی اور غیر نہ دیکھے، لیکن جب آپ کا لباس اس قسم کا ہوگا، آپ کا پردہ اور برقع اس قسم کا ہوگا تو لا محالہ ہر ایک دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ جب ٹوپی والا پہنیں گے، میں ذوقی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی عورت تو ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، دوشیزہ ہے، بوڑھی ہے، کس قسم کی ہے، اس کا اندازہ اس میں نہیں ہوتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک اپنے تجربے کے مطابق بات کرتا ہے نا۔ اگرچہ گھر والے اس سے بھی تنگ ہوتے ہیں، ان کو تو شوق ہے کہ بھائی یہ جو فیشنی برقعے ہیں یہ ہم بھی پہن لیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کب ہو سکتا؟ خواہش ہوتی ہے نا، ظاہر ہے سب ایک طرف ہو جو ہے نا، 5 6 ایک طرف ہو اور 100 ایک طرف ہو تو ظاہر ہے 100 کا غلبہ ہوتا ہے نا، جی تو چاہتے ہے سب کا، لیکن ہم نے نا ان کی اس بات میں نہیں ماننی۔ ہاں جو بچیاں وغیرہ آپ کے گھر سے چلی گئی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، دوسرے گھر کی ہیں، اب ان کی مرضی ہے، وہاں تو آپ کا حکم نہیں چلتا نا، لیکن اپنے گھر تک آپ یہ چیز اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود اس چیز کو پسند کریں تب
کہ لیکن آپ کہیں گے جی پھر تو بڑی تری مت بوڑھی لگ سی جی تو لوکاں سے اس کو دسے لوکاں تو سالنا چاہتے یہ جوان ہے، بوڑھی ہے تو پھر بھی تمہاری ہے، جوان ہے پھر بھی تمہاری ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی جو ہے نا کچھ پڑا ہوا ہے. سوچیں نا، ہم کہتے ہیں یار جی یہ تو بوڑھی لگ سی، تو کس کو کی بوڑھی لگ سی؟ آپ یہ لباس وہ پہن رہی ہے جو برقع کس کو دکھا رہے ہیں؟ تو آپ خود فیصلہ کریں نا. یہ عورت اگر کہتی ہے میں بوڑھی نظر آتی ہوں، اسے پوچھنا چاہیے تم کس کو جو ہے نا دکھانا چاہتی ہو اپنے آپ کو؟ شور تو میں ہوں تمہارا، گھر تمہارا یہ ہے، عزت اور آبرو ہماری ایک ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو ہم ہیں، تو کس کے لیے تم یہ جو ہے نا خوشنمائی کر رہی ہو؟ لباس پہننے کی اجازت تو ان کو ہے، جمال کی، زینت کی، سب کچھ اجازت ہے. میں برقعے کی بات کر رہا ہوں، برقع گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے نا. اس پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. کیا خیال ہے مولوی صاحب، ٹھیک ہے یا ویس یا نہیں غلط کا ہے؟ دیکھیں سب اس ابتلاء عام میں مبتلا ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اس پر جو ہے نا کوشش تو ہونی چاہیے نا، ذہن سازی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے RMA کے صدر صاحب، کیا خیال ہے؟ فیصل صدر ہے نا، رن مرید ایسوسیشن کا بڑا یہ، اور پھر جو ہے نا حکیم صاحب میرے خیال ہے سیکنڈ درجہ اس کا ہے، یہ 2 نمبر ہے اس کے ساتھ. ایسے ہی ہے، ناصر صاحب نے میرے خیال ہے تقسیم کی ہے ان کی. تو ان باتوں پر غور کریں، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دروشی پڑھ لیں 10 دفعہ. پانچ دفعہ استغفار پڑھنے جی. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے، درجات عالی ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت و صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمان ہے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کا وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر و تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمر نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. یہ قاری وحید صاحب کی تائی صاحبہ وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے. یہ مولانا شفیق الرحمان صاحب جو کھٹانہ صاحب کی مسجد کے امام اور خطیب ہیں، ان کی والدہ صاحبہ فوت ہو چکی ہیں، اور غالباً یہ غلام محمد صاحب شاید ان کا بھتیجا بھی فوت ہوا ہے. کچھ اور بھی ہیں جن کے ہم نے نام لیے نہیں. اللہ سب کو بخش دے. اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. برزخی جتنی بھی خوشیاں بندہ مومن کے لیے تو نہ رکھی اللہ بتمام ان کو نصیب فرما.
قدم قدم پر یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ، نفس امارہ اور شیطان مردود سے، حاسدین سے، مفسدین سے، اشرار سے، شرور سے، فتن سے، نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی حفاظت اور اپنے حصار میں اللہ ہم سب کو لے لے یا اللہ۔ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارآور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض یا اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما یا اللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔